اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں سالانہ مجلس اعزا برائے خواتین خانوادہ آغا اظہر عباس صاحب کی جانب سے، ان کے تمام اہل خانہ کی جانب سے یہ سالانہ مجلس اعزا جو کہ چیلوں میں مولا امام حسین کے مناسبت سے کی جاتی ہے. اس مجلس میں حدیث قصہ آغا مہین صاحبہ نے پیش کی اور مرثی مجلس میں سوزخانی کلثوم صفدر و ہمنوا اور سلام علیہ مصطفیٰ، جبکہ نوحہ خوانی جبکہ خطابت ذاکرہ حافظہ رابعہ فاطمہ کریں گی اور نوحہ خوانی فروا و ہمنوا. ناظرین کرام، یہ قدیمی مجلس ہے اور اس مجلس کو کتنے برس ہو چکے ہیں ہوتے ہوئے، اس تمام کے بارے میں ہم صاحب خانہ سے جانیں گے اور ان سے پتہ کریں گے کہ کتنے برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو ہوتے ہوئے. اس مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح علم برآمد کیا جائے گا اور آج ہم تمام زیارتیں آپ کو قائم ٹی وی پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے دکھائیں گے. آپ زیارت کریں گے ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں سالانہ مجلس اعزا تابوت شبیہ علم ذوالجناح برآمد کیا جائے گا. امام حسین علیہ السلام کی چہلم کی مناسبت سے یہ مجلس ہر سال منعقد کی جاتی ہے. تابوت اور علم کی تیاری کی جا رہی ہے. آج نانے دیں گے تیری ادا پر، جان کو واریں گے ہم کرب بلا پر، دوڑے چلے آئے ہر دل کی صدا پر. اکرام، اس وقت ہمارے ساتھ کلثوم صاحبہ ہمنوا جو کہ بہترین سوزخانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور ہر سال ماشاءاللہ سے آج کی اس مجلس میں سوزخانی کر رہی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سوزخانی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور ماشاءاللہ سے ان کے اس سوزخانی کو کتنے برس ہو چکے ہیں. بہترین انداز ہے سوزخانی کا، تو آئیے جانتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ بھی بی بی کی عطا ہے، خاص عطا ہے سوزخانی بھی. جانتے ہیں ان سے کہ کتنے برس ہو چکے اس سوزخانی کو اور اس گھر میں کب سے اس فرش اعزا پہ سوزخانی کر رہی ہیں. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے برس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کی سوزخانی کرتے ہوئے اور اس گھر میں پڑھتے ہوئے؟ سوزخانی تو کہا جائے تو میرے 25 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے سوزخانی کرتے ہوئے، اور لیکن ان کے گھر میں جہاں آج ہم موجود ہیں، ان کے گھر ہم گلشن میں جب یہ لوگ تھے، جب سے میں سوزخانی کر رہی ہوں اور مطلب ہمارا گروپ کر رہا ہے جو میرے ساتھ پڑھتی ہیں. اور جب یہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تو بس یہاں پہ بھی ہم لوگ جو ہے ان کی پہلے عشرے میں سوزخانی کر رہے ہوتے ہیں. اور آج چونکہ چہلم کے حوالے سے ان کی امام حسین کے چہلم کے حساب سے مجلس ہے، تو آج بھی یہ فرض ہم ہی نے نبھایا ہے. اور بس اچھا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کلثوم آپ سے کہ سوزخانی جب شروع ہوئی، آپ نے جب سوزخانی 20-25 سال ماشاءاللہ سے بہت بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو شروع جب کیا تو کوئی آپ کے استاد جن کو آپ سنتی ہو، جن کی آپ نے سن کر پسند کرتی ہو یا ان سے سیکھا ہو، کچھ عمدہ تذکرہ کریں گے کہ کس طرح آپ نے سوزخانی کی بنیاد آپ کی کس طرح شروع ہوئی، اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے گا. بالکل. پہلے تو ہم نوحے پڑھا کرتے تھے، اور جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ہماری ممانی تھیں، وہ امروہے والوں کے مرثیے پڑھتی تھیں، انہوں نے سکھائے ہمیں. پھر شادی ہو گئی تو گروپ ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد گھر میں ماشاءاللہ سب موجود تھے. میری بہن بھی قریبی تھی اور میری جٹھانی میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارا بڑا اچھا گروپ بنا. اور پھر شاہین باجی سے ہم نے کافی سیکھا، اور بلکہ بار بار ان سے ہی ہم نے اور جتنے بھی مرثیے سیکھے وہ سیکھے. سلام جتنے بھی تھے وہ سب شاہین باجی کے ہی ماشاءاللہ سکھائے ہوئے. ہم انسٹیٹیوٹ کا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، ان میں ایک ایسی کوالٹی ہے کہ اپنے جونیئرس کو بہت اچھے سے ٹرین کرتے ہیں. بہت ماشاءاللہ، بہت میرا تو اتنا ساتھ دیتی ہیں. جس وقت جہاں میں مل جاتی ہوں انہیں، اور میں اپنا فون ان کے آگے کر دیتی ہوں کہ بس شاہین باجی مجھے یہ والا سلام اور سوز چاہیے، تو فوراً وہ ریکارڈ کرتی ہیں، بلکہ بتاتی ہیں مجھ سے کہ کون سا والا سلام چاہیے. بہت ماشاءاللہ میرے ساتھ، تو ہم سبھی کے ساتھ، بلکہ بہت جب گھر بلا لیتی ہیں ہم گھر چلے جاتے ہیں، گھر جا کے ان سے سیکھتے ہیں.
اور بہرحال ان جیسا پڑھنا تو مشکل ہے لیکن کوشش کرتے ہیں بہت کہ اچھی سوسخانی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی, آپ لوگ کا گروپ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی سوسخانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. پروردگار عالم آپ تمام پورے جتنا گروپ ہے اسی طرح یہ خدمت عزا فرش ولا فرش عزا کرتا رہے الہی اور آمین. یہ سلسلہ جاری رہے اسی طرح. جی بالکل, تاحیات مولا کی سوسخانی کرتے رہیں. مولا ہمیں اتنی صحت دیں, ہماری آوازوں میں اتنا سوز اور غم دیں کہ ہم ان کی ایسے ہی سوسخانی کرتے رہیں. جانے کو واریں گے ہم کرب بلا پر, دوڑے چلے آئے ہر دل کی صدا پر, رکنے نہ دیں گے علم تیری قسم یا حسین, رکنے نہ دیں گے یہ غم تیری قسم یا حسین, لاکھ ہو ہم پر ستم تیری قسم یا حسین, نہ چھوڑیں گے علم. ناظرین اکرام, اس وقت ہم موجود ہیں آغا سمر عباس ہاؤس میں اور آج یہاں پر چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مجلس برپا کی جا رہی ہے برائے خواتین. اس مجلس کو ہوتے ہوئے کتنے برس ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ عزاداری کب سے سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ اس گھر میں ماشاءاللہ سے چاند رات سے عزا خانہ بھی سجتا ہے اور ایک عزاداری کا سلسلہ ہے جو کہ قدیمی ہے اور بزرگوں سے ہوتا ہوا آغا سمر عباس ہاؤس تک, مطلب ان کے گھر تک آیا. تو میں ساری تفصیلات اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام تفصیلات جو کہ آپ کی عزاداری کی ہیں. السلام علیکم سر بھائی, آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر کی جو عزاداری ہے مسلسل جو کہ خدمت آپ لوگ فرش عزا میں کر رہے ہیں برسوں سے, اس کی ساری تفصیلات ہمارے ناظرین. یہ انڈیا میں دہلی سے ہمارے پردادا جی انہوں نے شروع کیے, اور یہ سمجھیں کہ 18ویں صدی سے آپ یہ سمجھیں کہ ہاں کہ مٹ کے بعد سے یہ سلسلہ ہے. اور اس میں یہ جب سے یہ درگاہ وہاں پر ہو رہی ہے اور یہ مجالس اور عزاداری کا یہ نہ صرف یہ بلکہ یہ ہمارے دادا آغا تصدق عباس جو تھے ان کے یہاں بھی جب یہ دہلی میں یہ کوچہ چیلان گلی راجان میں وہاں کی بڑی مشہور مجلس تھی جو یہاں جو ہو رہی ہوتی تھی اور پورے وہاں پہ ہوتی رہی. پاکستان آئے, پاکستان آنے کے بعد بھی اس کو جاری و ساری رکھا گیا اور اس سلسلے میں کافی بڑی بڑی مجالس اور کافی جو ہے مسلسل عزاداری کو اس کو مسلسل کنٹینیو رکھا گیا ہمارے یہاں پر. جی بتائیے. اگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ مجلس جو ہے 18 ہی سفر کو ہوتی آئی ہے یا مختلف ڈیٹس میں ہوئی؟ یہ مجلس جو ہے جو 19 سفر کو ہوتی آ رہی تھی, 19 سفر سے. ہاں, لیکن 2009 کے بعد اس کو 18 سفر میں اس کو تبدیل, کیونکہ 19 سفر کو کافی اور مختلف مجالس جو کی ٹکرا رہی تھیں, ہاں جس کی وجہ سے اس کو ہم نے 18 سفر کو کر دیا. پہلے ہمارے یہاں گلشن اقبال جو میں گھر تھا وہاں پر ہوئی تھی واڑی, اب ہمارے پاس گھر میں یہاں پر ہو رہی ہے. اور اس میں یہ کہ آئندہ ہمیں دعا کریں گے اللہ ہمیں اور ہمارے اسی توفیق دے کہ یہ ہم اس کو مزید اسی طرح چلاتے رہیں اور اس کا جو ہے ہمارا اسی طرح کی نسلوں میں چلتا. تو یہ عزا خانہ بھی ماشاءاللہ سے آپ کے چاند رات کو سجتا ہے, بہت بہترین خوبصورت عزا خانہ. تو یہ بھی وہاں سے انڈیا سے آپ لوگوں کا جو قدیمی سلسلہ ہے. جی بالکل, یہ بالکل ہمارے یہاں جو عزا خانہ ہے اس میں کئی علم ایسے ہیں جو 100 سال سے زیادہ عرصے کے سے پرانے وہ ہیں. کیونکہ عزاداری جو ہے ناظرین بتاتا چلوں قدیمی سلسلہ ہے, نسل در نسل فیملیز میں بڑوں سے منتقل ہوتے ہوئے آغا صاحب کے گھر سے ان کے بزرگوں سے ان کو ملتی. ہاں, اور یہ خاص ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چناؤ ہوتا ہے, ہر گھر میں عزا خانہ بھی نہیں ہوتا. یہ مولا کی طرف سے بیوی کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے اس گھر میں جہاں یہ فرش عزا بچھ رہی ہوتی ہے اور یہ عزا خانہ سجا ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے والد جو آغا ظہر عباس یہ 9 بھائی تھے, تو یہ میرے دادا کے بعد یہ سعادت مختلف بھائیوں کو ملتی رہی. پھر میرے 2000 پہلے 91-92 میں پھر میں ہمیں کچھ عرصے کے لیے ملی. اس کے بعد 2009 میں کے بعد جو ہے یہ مسلسل تو پورا خانوادہ جو ہے آپ کا اس مجلس میں اور عزاداری میں انوالو ہوتا ہے. سارے بالکل بڑے بزرگ بچے سب, بس ہم لوگ پوری بھرپور نیت سے کرتے ہیں کہ مولا ہماری اس کو جو ہے قبول کرے اور اس کی برکت جو ہے ہم پر رحم کرے. بالکل مولا اسی طرح آپ پر رحمت برکتیں نعمتیں, کیونکہ یہ خاص عزاداری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں عزاداری کا فرش نہیں بچھ رہا ہوتا, کچھ خاص چناؤ ہوتا ہے بیوی کی طرف سے عطا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بھی جب تک کیونکہ جب تک آپ کا خلوص شامل ہے. بالکل, اور اس میں خاص طور پر ہم جو عزاداری کا فرض جو ہے یہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, خود ہی بچاتے ہیں. یہ سعادت ہم کسی کو نہیں لینے دیتے اپنے گھر. ہم لوگ اپنے گھر کے فرد میں ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے ہی بچے بڑے سب مل کے کہ یہ خاص آپ کو ذمہ داری دی بھی ہے اور آپ کے بزرگوں انتظامات میں ضرور کافی لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن فرض جو ہے وہ فرش ادا جو ہے وہ ہم لوگ خود اپنے ہاتھ سے. پروردگار عالم آپ کی تمام خانوادے کو سلامت رکھے اور یہ عزا کا فرش اسی طرح آپ کے گھر میں بچتا رہے اور یہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے. ہماری دعا ہے. بہت آپ کا شکریہ کہ پروردگار عالم آپ تمام کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سر.
بہت شکریہ. ناظرین اکرام, میں بتاتا چلوں کئی برس سے یہ عزاداری کا سلسلہ ہے. آغا ثمر عباس صاحب نے ہمیں بتایا, اور یہ ان کے انڈیا سے ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ ہے جو کہ کافی برس گزر چکے ہیں, اور کئی دہائیوں سے یہ عشرہ جو ہے ہو رہا ہے, پہلی محرم سے 10 محرم, اور اس کے بعد پھر یہ مجلس سالانہ جو کہ چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کی برپا کی جاتی ہے برسہ برس سے ہو رہی ہے. آئیے چلتے ہیں ہم ذوالجنہ کی طرف اور اس کی تیاریاں بھی دیکھتے ہیں. ذوالجنہ بھی برآمد کیا جائے گا. جی ناظرین اکرام, ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں. یہ وہ تابوت جو کہ آج برآمد کیا جائے گا آغا ثمر عباس ہاؤس میں, جو کہ آج سالانہ مجلس عزا ہے چیلوں میں امام حسین علیہ السلام برپا کی جا رہی ہے. اور خواتین کی یہ مجلس ہے جو کہ کئی برسوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں تمام خانوادہ جو ہے فرش عزا فرش ولا کی خدمت پیش کر رہا ہے. ہم مسلسل اس مجلس میں آپ کو تمام زیارتیں برآمد کی جائیں گی. علم, تابوت, ذوالجنہ اور امام حسین علیہ السلام, اور یہ تمام تیاریاں ہیں جو کہ آج کی اس مجلس میں سالانہ مجلس عزا جو کہ چیلوں میں امام حسین علیہ السلام میں برپا کی جا رہی ہے. ناظرین اکرام, اس وقت ہم موجود ہیں آغا ثمر عباس ہاؤس میں, اور آج یہاں پر سالانہ مجلس عزا چیلوں میں امام حسین علیہ السلام برپا کی جا رہی ہے برائے خواتین. اور آج یہاں پر ذوالجنہ, تابوت, علم برآمد کی جائے. ناظرین اکرام, اس وقت ہمارے ساتھ لیلا آغا موجود ہیں, اور ہر گھر میں فرش عزا, کوئی فرش عزا بچھاتا ہے تو کوئی مرثیہ پڑھتا ہے تو کوئی نوحہ پڑھتا ہے. یہ عزاداری کا سلسلہ جو ہے خاص بی بی کی طرف سے عطا ہے. کس گھر میں عزا خانہ ہوتا ہے تو یہ خاص کرم نوازی ہوتی ہے, اور خواتین جو ہوتی ہیں وہی فرش عزا کو سجاتی ہیں اور عزاداری گھر گھر جا کے کرتی ہیں, بچوں کو وہی عزادار بناتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لیلا آغا موجود ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ماہ محرم شروع ہوتے ہی فرش عزا بچ جاتی ہے اور مصروفیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے, اور عزاداری کے سلسلے اور رونق اور یہ سب کچھ ایک الگ سے منظر ہوتا ہے ان خاص ایام میں. تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے مسلسل کئی برسوں سے اس خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور اپنے گھر میں فرش عزا بچھا رہی ہیں, اور ماشاءاللہ سے بچے بھی ساتھ ہیں چھوٹے, اور وہ بھی ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو یہ تمام اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا تعلق ایسے مسلک سے ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں, اور اس سے بڑی دوسری خوش نصیبی ہماری کہ ہم یہ فرش عزا بچھا رہے ہیں. مولا نے ہمیں یہ وہ کیا ہے, اور یہی بس ہوتا ہے کہ جب یہ ایام عزا شروع ہوتے ہیں تو ہماری بس ایک وہ ہوتی ہے کہ اب یہ تیاری ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, ہم اور اچھے سے اچھا ہر سال سے اور مزید بہتر کیا اپنی درگاہ میں اپنے اس کے لیے مولا کے لیے ہم کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری بڑی قدیمی جو ہے یہ عزاداری ہے. اور ہمارے پاس جب یہ آئی تھی تو ہمارا بس یہ تھا کہ ہم جو بہتر سے بہتر, بہترین سے بہترین, اور اب بھی ہماری یہ چیز چلی آ رہی ہے. اور ہماری جو یہ آج 18 صفر کی مجلس ہے یہ بھی بڑی ہی ہماری قدیمی مجلس, جس میں ہمارے یہاں ذوالجنہ, تابوت اور علم اٹھتا ہے. بڑی ہی یہ ہماری مجلس جو ہے اس سے ہمارے بڑے ہی جذبات اور بڑی ایسی چیزیں وابستہ ہیں جس سے ہماری تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے سے ساری تیاری سب چیزوں کا انتظام, اس کے علاوہ بلاوے, مجلسوں میں جانا, رشتہ داروں کے یہاں ظاہر ہے سب کو ریمائنڈرز, یہ سب. تو یہ ہم لوگوں نے آپس میں بڑے کام بانٹے ہوئے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ کہ گھر کا ہر شخص اس میں انوالوڈ ہے. بالکل بالکل, چاہے بچہ ہو بڑا ہو, ہر شخص کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام اس کے اندر کر دو. یہ بڑی سعادت ہے. بالکل 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 بالکل. اور سب سے اچھی بات اس کے اندر میں کہوں گی کہ یہ ہے کہ یہ ہم آگے منتقل کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک وہ دکھا رہے ہیں یہ راہ کہ آپ کو مولا کی عزاداری کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے بچے اس چیز کو جو ہیں آگے انشاءاللہ لے کر چلیں, اور اسی طرح اس کو قائم اور بہترین طریقے سے اس کو جو ہے قائم رکھیں.
اور بہتر ہم کر رہے ہیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اور ہر سال اس چیز کو ہم اتنا بہتر کر سکیں جو ہماری استطاعت ہے اس سے زیادہ حسب توفیق. تو بچوں کے لیے بھی کہوں گی کہ انشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ کریں گے بھی, یہی امید ہے. یہ ہے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جیسے آپ نے اپنے ماں باپ کو بالکل دیکھا, بالکل, اور یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہی بچوں کو تربیت دے کر بالکل. اور یہ تو ہے کہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. تو بس یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں, ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, تو یہ آگے اس چیز کو نسل در نسل انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلیں گے. اور میں بھی یہ بھی کہوں گی کہ میں نے بھی یہاں پر آ کر اپنے بڑوں کو دیکھا کس طرح انہوں نے کیا, تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی اس چیز کو لے کے چلوں. اور ہیں تو ہم سب آپس سے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کام بانٹ لیے, کچھ کر لیا جو جس کے حصے میں آیا اپنے پورے اس سے. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں اور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ واقعی آپ کی مجلس میں اتنی روحانیت ہمیں محسوس ہوئی, تو ہم کہتے ہیں یہ مولا کا کرم ہے, ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے, ہم صرف اپنی ایک ان پٹ شامل کرتے ہیں اس میں. بالکل خلوص ہماری محبت مولا کے لیے کہ ہم اپنے مولا کے لیے جو بہتر سے بہتر کر سکیں. السلام علیکم. بس اس ڈیوٹی کو کرتے ہوئے مطلب بچپن سے ہی کر رہے ہیں بالکل. اور اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے, میرے بڑے بھائی دونوں مرحوم, پھر اب ہمیں, اور ہمارے بعد یہ میرے بیٹے ہیں تینوں. تو کتنے برس میں آپ کو کچھ تو مطلب سلسلہ ہوگا, کیونکہ ایک آپ کے یہاں ذوالجنے کی برآمدگی اور ذوالجنے میں نے بہت, ایک آپ کے یہاں عزاداری کا بہت سلسلہ اپنی بہت ٹائم سے دیکھا ہے, تو مجھے تھوڑا سا اس کے بتائیے گا کہ یہ ذوالجنا آپ کو کتنا برس ہو چکے ہوں گے آپ لوگ کو برآمد کرتے؟ تقریباً 50 سال تو ہو گئے. 50 سال پہلے یہ انچولی میں آپ لوگ کی خدمت, یہ سلسلہ ہوتا تھا اس کا کہ آپ کے جو عزا خانے میں آپ رہی ہیں, آپ لوگ ایک عزا خانہ انچولی میں ہوا کرتا تھا, بہت مشہور آپ کے یہاں ایک نیاز کا سلسلہ ہوتا تھا. 40 دیر اس زمانے میں بہت مشہور تھیں آپ کے یہاں, وہ ہمیشہ لوگ اس کو یاد کرتے تھے, وہ ہمیں مجھے بھی یاد ہے. تو ایسے ہی ہے کچھ سلسلہ, کچھ تھوڑا سا بالکل اسی طریقے سے ہے. بس اب یہ ہے کہ اب انچولی سے ذرا تھوڑا سا, کیونکہ وہاں پہ ماشاءاللہ کافی ہوتا ہے, اب اس سائڈ پہ آ کے ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. مولا نے ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں, مختلف مقامات ہیں, اب ہر گھر میں ایک عزاداری کا سلسلہ ہے, اور کچھ خاص ڈیوٹی مولا نے دی ہوئی ہے کہ کہاں جا کے ڈیوٹی کرنی ہے. یہ آپ کی یہاں ڈیوٹی لگی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس گھر میں آپ کو آغا سفر عباس صاحب ہاؤس میں کتنے, یہ دوسرا سال ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ آپ کے ذوالجنے ابھی فی الحال یہ ایک ہی نہیں, 2 ہیں میرے پاس ماشاءاللہ سے, 2 ہیں. تو یہ ان کی جو آپ نے انتظامات رکھے ہوئے, آپ نے اس میں الگ سے ان کا سلسلہ رکھا ہوا؟ بالکل ایسے ہی, پہلے گھر میں رکھے ہوئے تھے مگر اب یہاں سے شفٹ کر دیا ہے, ریس کورس میں رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں ساری چیزیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہاں ڈاکٹر یہ سب چیزیں وہیں مل جاتی ہے آرام سے. یہاں پہ ہر چیز ارینج کرنے کے لیے کافی مشکل ہو جاتا تھا. یہ بہت قدیم عزاداری ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے یہ درگاہ تھی, اور جس میں میرے میٹرنل اور پیٹرنل دونوں جو میرے تھے خاندان, ان میں یہ تھی. اور کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ بھی آپس میں کزنس ہیں, تو کیونکہ یہ شروع سے ہی چلتی چلی آ رہی ہے, تو ہم شادی سے پہلے بھی ہم عزاداری کا حصہ تھے, اور اس کے بعد بھی جو ہے ظاہر ہے میں اس خاندان کی بڑی بہو ہوں, خانوادہ آغا زر عباس کی, تو اس وجہ سے میرے پر یقیناً ذمہ داریاں تھوڑی زیادہ ہیں. اور میں بڑی خوش قسمتی اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں کہ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اس خاندان کی بہو ہوں. اور ان ساری, کیونکہ کوئی اللہ میاں چنتے ہیں, مولا ہر ایک کو توفیق نہیں دیتے ہیں, تو عزاداری ہر ایک کے نہیں ہوتی. فرش عرضہ بچھانا ایک بہت بڑی سعادت ہے, تو میں اپنے لیے بڑی اللہ کی سعادت اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں کہ یہ میرے لیے اللہ نے بڑی سعادت مجھے دی ہوئی ہے کہ میں جو ہوں اس مولا کی اس نوکری کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہوں, اور جس پارٹ کو میں بخوبی ادا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ بس مولا راضی ہو جائیں, کوئی کمی نہ ہو جائے. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ کی نسلوں میں جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے, اور خواتین بہت بڑا پارٹ ہیں عزاداری کو آگے بڑھانے میں. تو میں بڑی دعا ہے, اللہ سے میری دعا ہے, امام حسین سے میری دعا ہے کہ میری نسلوں میں جس طرح مجھ سے پہلے میرے ساس سسر, ان سے پہلے ان کے ساس سسر, تو میری بڑی دعا ہے یہ کہ آئندہ آنے والی میری نسلیں جو ہیں وہ اس پیغام کو, اس حسینیت کو اسی طرح زندہ
تابندہ رکھیں جیسے ہم لوگوں نے ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے زندہ رکھا. تو بڑی دعا ہے کہ اللہ میاں جو مجلس ہے ماشاءاللہ سے 18 سفر کی, تو یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت پرانی ہے. یہ بہت پرانی سمجھیں, میں تو سنتی آئی ہوں کہ یہ مجلس جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہوا کرتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ٹائم مختلف اوقات تھے اس کے, لیکن یہ وہاں کی بھی جہاں پہ دہلی میں جہاں یہ مجلس ہوا کرتی تھی تو وہاں کی بھی بڑی مشہور مجلس ہوا کرتی تھی, اور بڑا اس کا مخصوص ٹائم تھا کہ یہ صبح کے ٹائم میں ہوتی تھی مجلس, تو لوگوں کو بڑی وہ تھا اس سے مجلس سے. تو اسی طرح یہ ہے کہ لیکن جس طرح ظاہر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نسل در نسل چلنے والی عزاداری یہ ہماری چلتی بھی آئی ہے, تو اس وقت بھی سب پورا خاندان خوشی و خضوع کے ساتھ جو ہے اس عزاداری کو لے کے آگے چل رہا تھا. اور یہ ابھی بھی بالکل ایسا ہی ہے یقیناً, بالکل سارے خاندان کے لوگ مل جل کے اس مجلس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور بس مولا کی یہ ہم پہ سعادت ہے کہ ہم پہ بڑا کرم ہے مولا کا کہ ہم پہ اللہ میاں نے ہم پہ ایک کرم کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس مجلس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نکل رہے ہیں آپ کے گزار.